أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. تمام قسم کی تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. محترم سامعین اور ناظرین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ جو یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا ہے، ایک تو یہ کافروں کو اللہ کے عذاب اور جہنم سے ڈراتی ہے، اور اسی طرح وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو بشارت دیتی ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسی جنات ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جیسے جیسے ان جنتیوں کو، ایمان والوں کو اس جنت میں رزق ملتا جائے گا، من ثمرۃ، فروٹس میں سے اور ثمرات میں سے اور پھلوں میں سے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ یہ کہیں گے کہ اس طرح کا رزق تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، یعنی دنیا میں، مگر حقیقت میں وہی چیز نہیں ہوگی، بلکہ صرف شکل و صورت میں اور دیکھنے میں ایسا لگے گا. جب انسان جنت کی نعمتوں کو اور جنت کے پھلوں کو دیکھے گا تو ایسا لگے گا انسان کو کہ اس طرح کا رزق تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، مگر حقیقت میں ویسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے متشابہ ہوگا، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا شکل و صورت میں اور حقیقت میں اور لذت میں اور اس کے ٹیسٹ میں، بالکل مزے میں بالکل مختلف ہوگا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، صرف دیکھنے میں اس کے مشابہت ہوگا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اہل ایمان کے لیے، ان کے لیے اس جنت میں صاف ستھری اور پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے، وہیں اہل ایمان کو بشارت بھی دی ہے. اہل ایمان، اور صرف اہل ایمان کو نہیں، بلکہ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ عمل صالح، نیک اعمال بھی اس کے ساتھ کیے، تو ان کے لیے یہ بشارت ہے جنتوں کی اور صاف ستھری اور پاکیزہ بیویوں کی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جب کفار کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جہنم جو آگ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو پھر اہل ایمان کے بارے میں بھی ان کے لیے جو چیز تیار کی گئی ہے
اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جنت کی صفات بیان کی گئی ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی حدیث بتائی ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ جنت جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے، اور ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا، اور انہیں بشارت دی ہے، جس جنت کی بشارت دی ہے اس کا اس دنیا کے ساتھ کیا مقابلہ ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فیہ ما لا عین رأت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوا، جسے کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت ولا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، نہ ہی اس نعمت کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، بلکہ کسی بشر کے، کسی انسان کے دل میں بھی اس کا گمان اور اس کا خیال نہیں ہو سکتا کہ جنت ایسے ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہے یا اپنے کانوں سے سن لی ہے، یا جس چیز کا خیال آپ کے دل میں آ گیا کہ جنت ایسے ہوگی، تو وہ ویسے نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ بڑھ کے ہے، اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت اہل ایمان کے لیے جو تیار کی ہے، جس کی بشارت اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں بھی اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، آج کل کے دور میں اور آج کل کے زمانے میں کیونکہ علم کی بہت زیادہ کمی ہے اور جہالت پھیل رہی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان صرف دل کا نام ہے، اور ایمان ہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایمان صرف جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو جب تک انسان عمل نہیں کرے گا اپنے ایمان کے ساتھ، ایسے ایمان کا اسے کوئی بھی فائدہ نہیں، کیونکہ جہاں کہیں بھی قرآن میں ایمان کا ذکر کیا گیا وہاں عمل صالح کو بھی ساتھ لایا گیا ہے، کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہمیں بھی آخرت کے لیے نیک عمل کرنا ہے، آخرت کے لیے ہمیں بھی نیک عمل کرنا ہے۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ تجربہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت اور کوشش اور عمل کرنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، تو اگر اس فانی جہاں کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ جنت جس میں ہمیشہ مسلمانوں نے اور مومنین نے، اہل ایمان نے رہنا ہے، کیا اس کے لیے کام کی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کیوں نہیں میرے بھائیو، جبکہ عمل صالح ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے عمل پہ، اپنے ایمان کے مطابق نیک عمل نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔